الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک بار پھر ہمیں ذو الحجہ کا مہینہ نصیب ہونے والا ہے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں کسی بھی خیر سے محروم نہ فرمائے، اپنی کسی بھی رحمت سے ہمیں تہی دامن نہ رکھے. یا تو کل یا پرسوں ذو الحجہ کی پہلی تاریخ ہو جائے گی. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں پڑھی ہیں. سورہ والفجر میں اللہ رب العزت قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ صبح کے بابرکت ٹائم کی قسم ہے، فجر کی قسم ہے، اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تشریح میں فرمایا کہ لیال عشر، اللہ رب العزت نے جو 10 راتوں کی قسم کھائی، یہ ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، کیونکہ ہر دن اپنی رات کے ساتھ ہی آتا ہے. تو 10 راتوں کی قسم کھائی، مراد یہاں پر ذو الحجہ کی شروع کی 10 تاریخیں. اور یہ جو فرمایا کہ والشفع والوتر، تو وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے، عرفہ، اور شفع سے مراد قربانی والے دن، قربانی کی جو عید کا پہلا دن ہوتا ہے جس کو یوم النحر کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی قسم کھائی ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قسم کسی عظیم الشان چیز کی کھائی جاتی ہے. قسم کسی بابرکت، باعزت اور اہم چیز کی کھائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو جو ذو الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، اور پھر یوم عرفہ کو جو ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو ہوتا ہے، اور پھر یوم نحر جو کہ بقرعید کا پہلا دن ہے ذو الحجہ کی 10 تاریخ، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی قسم کھا کر یہ بتا دیا کہ یہ اوقات، یہ وقت 10 دن اور عرفہ کا دن اور یوم نحر کا جو ہے، یہ بڑی فضیلت اور برکت والے دن. اللہ کے ہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہے. اللہ کے ہاں ان دنوں کی بڑی شان اور عظمت اور حیثیت ہے. یہ بات پہلے گزر چکی ہے ہمارے اسی بیان میں کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں 4 مہینے احترام والے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی احترام والے ہی ہیں، لیکن پچھلی شریعتوں میں ان کے احترام میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ان 4 مہینوں میں جنگ اور لڑائی نہیں کیا کرتے تھے. پھر ان 4 مہینوں میں سے ذو الحجہ کے یہ جو 10 دن ہیں، ان کا تو اور بھی بہت ہی زیادہ اکرام، احترام اور ادب کیا جاتا تھا. ان 10 دنوں کے بارے میں خاص طور پر ایسا اہتمام ہوتا تھا کہ بعض مرتبہ پہچان لیتے کہ فلاں بندہ جس نے ہمارے بھائی کو یا باپ کو یا بیٹے کو قتل کیا تھا، وہ بندہ سامنے ہے اور پوری طرح قابو میں ہے، اس پر زور بھی چل جائے گا، ابھی ہم بدلہ لینے کے لیے اس کو قتل کر سکتے ہیں.
لیکن چونکہ احترام والے دن چل رہے ہوتے تھے تو مورخین نے لکھا ہے کہ باپ کے قاتل کو بھی قابو میں آ جانے کے باوجود وہ ان دنوں میں بدلہ نہیں لیتے تھے، قتل نہیں کرتے تھے، جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت میں اور باقی انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں ان 10 دنوں کا کیسا اکرام اور کیسا اہتمام، کیسا ادب وہ سکھایا جاتا تھا۔ ہماری شریعت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی بڑی اونچی شان بیان کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھا لی ہے، اور ان کے ساتھ انہی 10 دنوں میں سے جو آخری 2 دن ہیں، 9واں اور 10واں دن، ان کی اضافی فضیلت اور ان کی اضافی شان و شوکت بتانے کے لیے والشفع والوتر، طاق کی اور جفت کی اور طاق کی جو قسم کھائی، یعنی یوم عرفہ اور یوم النحر کی، تو قرآن کریم نے بتا دیا کہ یہ 10 دن اب بھی بڑی فضیلت اور بڑی شان والے ہیں۔